عربی زبان میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سینئر نیب امیر محترم جناب مولانا فضل الرحمان مدنی صاحب اب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ استاد محترم، استاد الاساتذہ، مناظر اسلام، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب۔ نعرہ تکبیر! شیر اسلام حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب، مناظر اسلام مولانا یحییٰ عارفی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ بات عیاں ہے زمانے پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات عیاں ہے زمانے پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ عزت سے جئیں تو جی لیں گے وگرنہ جام شہادت پی لیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے جو آیت تطہیر پڑھی ہے، اختصار کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات میری آپ کی پاکیزہ مائیں امہات المومنین کو اللہ نے جہاں ان کو جو ہے اب اللہ رب العالمین نے جہاں انہیں بیت اہل بیت رسول قرار دیا ہے، وہیں امت کو یہ عقیدہ سمجھا دیا ہے۔ لوگوں جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں ذہن میں رکھنا، اللہ نے تطہیر کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے لیے وعدہ تطہیر ہو وہ معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم کو تطہیر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اور میرا موضوع یہ ہے کہ اہل بیت رسول کون ہیں؟ رب کے قرآن سے پوچھئے۔ ایک بزرگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، رب سے بڑھاپے کے اندر جو ہے اولاد مانگ رہے ہیں، آسمان سے فرشتہ آ گیا ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، اور تیری میری روحانی ماں جو ہے ماں سارہ رضی اللہ عنہا ہے، اور جبریل امین آئے، آسمان کا نوری فرشتے آئے، اور انہوں نے آ کر کے پیغام دیا تھا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ذرا توجہ کے ساتھ، آسمان سے فیصلہ آیا، گھر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پاس تیری میری روحانی ماں سیدہ سارہ ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، وہاں کوئی بیٹی نہیں ہے، وہاں کوئی نواسا نہیں ہے، وہاں کوئی بیٹی کی اولاد نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام ہے یا ماں سارہ ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے، اور لوگوں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ قرآن نے پیغام دیا، لوگوں میرے نبی کے اہل بیت جو ہے میرے نبی کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں تم اہل بیت کو نہیں مانتے،
کہتے حدیث قصہ کہاں جائے گی؟ میں نے کہا الحمدللہ اہل حدیث ہے، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث قصہ بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا گھر کس کا ہے؟ کہتا ام سلمہ کا ہے رضی اللہ عنہا۔ میں نے کہا یہ بتا دے میرا نبی بیٹھا ہے، ایک طرف سیدہ فاطمہ ہے، ایک طرف سیدنا علی ہے، ایک پہ سیدنا حسن ہے، ایک پہ سیدنا حسین ہے رضی اللہ عنہما، اور آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ ہم کہتے ہیں جو رب نے بنائے ہیں ہم وہ بھی مانتے ہیں، جو نبی نے منوائے ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ کہتے اہل بیت کے منکر ہیں۔ میں نے کہا ایمان سے بتا مجھے اہل بیت کے انکار کا تانا دینے والے منکر کون ہوگا؟ اور جو نبی کی ازواج مطہرات کو جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا نبی کی 9 بیویوں کا منکر ہو، میں کیسے مان لوں یہ محب اہل بیت ہے؟ جو اولاد علی کا دشمن ہو میں کیسے مان لوں یہ اہل بیت میں سے ہے؟ علی کی بیٹی زینب کو اہل بیت سے نکالے میں کیسے مان لوں یہ محب اہل بیت ہے؟ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا انہیں جو ہے اہل بیت سے نکالے میں اس بندے کو کیسے مانوں یہ محب اہل بیت ہے؟ جو دشمن ہو آل حسن کا، سیدنا حسن کی اولاد کا میں کیسے مانوں یہ جو ہے محب اہل بیت ہے؟ تانا اہل حدیث کو دیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کہتے ہیں جناب جو ہے اہل بیت والے ہیں تو پھر تم اہل بیت کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم اسی انسان کو لانتی کہتے ہیں جس بے ایمان کمینے کے دل میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے انکار کرنے والے، اب ذرا ایک آگے بڑھیے۔ ہم نے کہا آؤ اہل بیت سے پوچھو کہ اہل بیت کا اور رشتہ کن سے ہے؟ میں نے کہا اہل بیت سے محبت سیکھنی ہے۔ ابوبکر سے پوچھو جنہوں نے کہا تھا ارکبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی، لوگوں میرے نبی کی محبت تلاش کرنی ہو اہل بیت میں تلاش کرنا، نبی اہل بیت سے محبت سیکھنی ہو عمر ابن خطاب سے پوچھو جس نے علی سے کہا تھا اے علی رضی اللہ عنہ مجھے بیٹی کا رشتہ چاہیے، کہا عمر فرق بڑا ہے، کہنے لگے شادی کی رغبت نہیں ہے صرف اہل بیت سے نسبت چاہتا ہوں اس کے لیے رشتہ چاہیے۔ میں نے کہا میری نہیں مانتا، نہ مان، جا یعقوب کلانی سے پوچھ لے۔ میں نے کہا الاستبصار کے اندر پڑھ لے۔ میں نے کہا نہ سمجھ آئے تہذیب الاحکام کو اٹھا کے دیکھ لینا، کیا کلانی نے نہیں لکھا تھا اول فرجن وہ سب نہ ہو؟ ایمان والو لوگوں نے سارا دین جو ہے وہ دشمنی پہ کھڑا کیا ہے۔ میں نے کہا ایمان سے بتا اہل بیت سے محبت سیکھنی ہو عمر ابن خطاب سے پوچھنا کہ بدریوں کے برابر وظیفہ ہے حسن و حسین کا ہے، کہتے کتنا ہے؟ مورخین نے لکھا 80,000 درہم جو ہے وظیفہ بدریوں کے برابر عمر ابن خطاب نے حسنین کریمین کو دیا۔ میں نے کہا ایمان سے بتلا شہر بانو جو تھی ایرانی شہزادی تھی، ایران فتح ہوا، روم و ایران فتح ہوا، ایران کی شہزادیاں حسنین کریمین کو دی کس نے تھی؟ میں نے کہا عثمان سے پوچھو اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے بڑھ سیدنا علی سے رشتہ دیکھ، لوگ سیدنا معاویہ سے پوچھنا، لوگ کہتے ہیں ہم معاویہ کی عزت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا مجھے پتا تھا تو عزت نہیں کر سکتا اس لیے کہ تیرے دل میں بغض ہے علی سے، تیرے دل میں بغض ہے سیدنا حسن سے، تیرے اندر نفرت ہے سیدنا حسین سے۔ جو دشمن ہوگا علی کا وہ معاویہ سے محبت نہیں کرے گا، جو دشمن ہوگا حسن کا محبت معاویہ سے نہیں کرے گا، جو دشمن ہوگا حسین کا کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ معاویہ سے محبت، ذرا ایک زور سے بولو، دشمن ہے جو معاویہ کا کتا ہے حاویہ کا، ذرا زور سے بول کے کہہ دو دشمن ہے جو معاویہ کا کتا ہے حاویہ کا، اور دشمن ہے جو معاویہ کا کتا ہے حاویہ کا۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہم نے کہا جس کو دشمنی معاویہ سے ہے اس کو اصل دشمنی علی سے ہے، جسے دشمنی معاویہ سے ہے اسے دشمنی حسن سے ہے، جسے دشمنی معاویہ سے ہے اس کمینے کو اصل دشمنی سیدنا حسین سے۔ علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ ایک منٹ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ایمان سے بتا، پہلے یہ بتا
علی سے معاویہ کا اختلاف کیا تھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ اختلاف ایمان میں تھا، نہ عقیدے میں تھا، نہ جو ہے عبادات میں تھا، نہج البلاغہ اٹھا، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف جو تھا وہ صرف دم عثمان میں تھا، اور سیدنا علی نے صلح کی کس سے؟ سیدنا معاویہ سے۔ مجھے ایمان سے بتا، جسے علی بھائی کہے اور جس کو جوڑ کر کے، جس سے پیار کر کے صلح کرے، ایمان سے بتا جو اس سے بغض رکھے، اسے بغض کس سے؟ سیدنا علی سے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا دشمن معاویہ کا ہے، کہنے کو معاویہ کا ہے رضی اللہ عنہ، اصل میں اس کے سینے میں بغض حسن بن علی کا ہے رضی اللہ عنہ۔ کہنے کا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل میں دوں گا، آج سن۔ میں نے کہا امام معصوم کہنے والوں، امام کو نعت کے وحی کہنے والوں، اور امام کو غلطی سے پاک کہنے والوں، ایمان سے بتا حسین ابن علی نے صلح کس سے کی تھی؟ پوری امت کس کے ہاتھ میں دی تھی؟ ذرا ایمان سے بتا کس کے ہاتھ میں دی تھی؟ ایمان سے بتا ایمان کا فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ ایمان کا فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ اگر امام کا فیصلہ صحیح تھا تو پھر بتا امام کا فیصلہ تیرے بقول معصوم کا فیصلہ وہی والا ہے، پھر بتا معاویہ سے دشمنی حسن سے دشمنی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کہے گا نہیں امام کو غلطی لگی ہے، میں نے کہا پھر عقیدہ معصومیت بھی جائے گا، عقیدہ محمد بھی۔ کہنے لگا دشمنی، میں نے کہا جس کو دشمنی ہے معاویہ سے، یاد رکھو اصل سیدنا معاویہ سے نہیں ہے، اصل دشمنی جو ہے وہ سیدنا حسین ابن علی سے ہے۔ کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں دلیل، توجہ کر۔ میں نے کہا اتنا بتا دے، سیدنا مولا حسین رضی اللہ عنہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 50 سال۔ میں نے کہا سیدنا حسین فوت کب ہوئے؟ کہنے لگے 61 ہجری میں۔ میں نے کہا سیدنا حسن حسین ابن علی کے اور 20 سال گزرے سیدنا معاویہ کی خلافت میں۔ ذرا توجہ کے ساتھ ایک بات بتاؤ، آج لوگ نا بکواس کرتے ہیں، مقدمہ لیتے ہیں اہل بیت کا، نام لیتے ہیں اہل بیت کا، اور اندر بغض کینہ گند ہے اپنا صحابہ سے دشمنی کا، کوئی جیلم کے کھڈے سے، کوئی فیصل آباد کی جھال سے، کوئی منصورے کا رئیس ہو، ہم ہر اس انسان کو ملعون کہتے ہیں جس کے سینے میں صحابہ و اہل بیت کا بغض ہو۔ اور بات آئی ہے، سنو، جاؤ کوئی رافضی ہو، کوئی ان کا ہم نوا ہو، کوئی ان کا سہولت کار ہو، جاؤ 20 سالہ دور خلافت امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، جاؤ 20 سالوں کے اندر کوئی مائی کا لال صحیح سند سے سیدنا حسین ابن علی سے سیدنا معاویہ کی ذات پہ ان کے مائل معاملات پہ کوئی اعتراض نقل کر دے۔ 20 سالوں میں سیدنا حسین ابن علی سے کوئی ایک اعتراض جو سیدنا حسین ابن علی نے سیدنا معاویہ پہ کیا ہو، جاؤ پورے 20 سالوں میں کعبہ کے رب کی قسم ہے سیدنا حسین معاویہ پہ راضی تھا رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں جہاد کرتا تھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو جسے بغض ہے معاویہ سے، اسے اصل تکلیف ہے سیدنا حسین سے رضی اللہ ہو۔ ایک اور بات بھی کہنی ہے، کہتے ہیں تم حسینی کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا سن، اہل حدیث محب اہل بیت ہیں، اہل حدیث محافظ اہل بیت ہیں، اہل حدیث نموس صحابہ و اہل بیت کے چوکیدار ہے۔ کہنے لگا میرا سوال حسینی کا ہے۔ میں نے کہا یہ تقسیم اہل سنہ کی نہیں، یہ زندیقوں کی ہے، اسلام دشمنوں کی ہے۔ ہم صحابہ کی ایسی، ہم صحابہ میں اس تقسیم کے قائل نہیں ہے جس میں بغض اور کفرت کی بو ہو۔ کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، کہتا حسینی کیوں نہیں ہوں؟ میں نے کہا ایمان سے بتا، تم حسینی کہا، سب سے پہلے اہل بیت میرے تیرے نبی کی بیویاں ہیں، جب حسینی کہا تو ماں تمہیں بتا ازواج مطہرات کہاں ہیں؟ جب حسینی کہا بتا اولاد سیدنا حسن کدھر ہے؟ سیدنا حسن کی اولاد کہاں ہے؟ جب حسینی کا تمغہ لگایا مجھے بتا مولا علی کی باقی اولاد کدھر ہے؟
ہم کہتے ہیں ہم محافظ اہل بیت کے، ہم محب اہل بیت کے، ہم چوکیدار ہیں حقوق اہل بیت کے. ہم حسینی کا لیبل اس لیے نہیں لگاتے، یہ زندیقوں کی تقسیم ہے. اس کے اندر بغض ہے سیدنا حسن سے، اس کے اندر بغض ہے مولا علی کی اولاد سے، اس کے اندر کفر ہے ازواج مطہرات سے. اس کے اندر کفر ہے کس سے؟ ازواج مطہرات سے. کہنے لگا اچھا یہ بتا دو تمہیں مالک اشتر سے کیا اختلاف ہے؟ صرف 2 باتیں عرض کر کے بات مکمل کر لی ہے. ہم نے کہا ہمیں کیا کہنا کچھ. ہم نے کہا ہماری نہ مانو، ایک طرف مالک اشتر کو رکھ لو، ایک طرف اہل بیت کو لے آؤ. جو فیصلہ اہل بیت کا ہوگا وہی اہل حدیث کا ہوگا. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ مالک اشتر کون ہے؟ صحابی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا مرزا صاحب چنگیز خان کے بچے ذرا بتلا. میں طنز نہیں کر رہا، یہ کتنی بدبختی ہے. کہنے لگا ہم منگول ہیں. ہم کس کی اولاد ہیں؟ شکر ہے فرعون بھی نہیں کہہ چھڑیا. یہ چنگیز کا بیٹا جو جیل میں بیٹھا ہے کہتا جناب ہاں اتنا ضرور ہے کہ مالک ہے جو حضرت مالک. کہنے لگا یہ جناب باغیوں میں ضرور شامل تھے. میں نے کہا چلو کچھ تو تم بھی مان گئے ہو. میں نے کہا حضرت مودودی صاحب خلافت و ملوکیت رسوائے زمانہ کتاب ہے، ذرا آپ بھی بتا دیجئے آپ کے ہاں مالک اشتر کا سٹیٹس کیا ہے؟ کہنے لگے نہ پوچھو، قاتل ہے سیدنا عثمان کا، قاتل ہے سیدنا. میں نے کہا ذرا آگے بڑھو، ذرا آؤ پھر ذرا پوچھتے ہیں مالک اشتر سے تو خود بتا سٹیٹس کیا ہے. اٹھایا جو ہے ابن ابی شیبہ کو، اور ابن ابی شیبہ میں ہے جب سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ نے اور بصرے کا گورنر بنایا ابن عباس کو رضی اللہ عنہ، یہ ظالم بے ایمان چیخا تھا اور کہنے لگا سیدنا علی کے خلاف بکواس کرنے لگا، اور جسے علی کا خادم کہتے ہو یہ سیدنا علی پہ بھونکا، یہ عہدے کا بھوکا. اور کہنے لگا چاچیاں دے پتراں نوں عہدے دینے سن تے اساں اس بابے عثمان نو کو ماریا سی. کہنے لگا ہم نے عثمان کو قتل کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا اٹھا ابن ابی شیبہ ہے اور خود وہ کہتا میں قاتل ہوں کس کا؟ سیدنا عثمان کا. میں نے کہا اہل بیت سے فیصلہ لے، ٹینشن نہیں جلدی ختم کر دوں. کہا قاتل کس کا؟ میں نے کہا مومنوں کی ماں سے پوچھ. ماں صفیہ سے پوچھا ماں تو اہل بیت میں سے ہے، ماں تیرا فیصلہ کیا ہے؟ ماں پانی دینے گئی سیدنا عثمان کو اس کمینے نے گھوڑے کی ناک میں مارا، تیری بڑی ماں نے اور اہل بیت نے کہا. کہنے لگی ردونی لا یفزعونی ھذا القلب. کہنے لگی بیٹا مجھے واپس لے جاؤ، یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے. یہ اہل بیت کہتے ہیں مالک اشتر کتا ہے. میں نے مومنوں کی ماں صدیقہ عائشہ سے پوچھا ماں جی تم بتلاؤ. کہنے اس نے اونٹ بھیجا، تحفہ دیا. ماں نے کہا لے جا اس کو، لیس ابنی ھذا، یہ کمینہ میرا بیٹا. میں نے مولا علی سے پوچھا، میں نے کہا سیدنا علی سے پوچھا، میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ اللہ تیرے پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور یہ تو اتنا بتا دے. یہ مودودی بھی کہتا ہے یہ قاتل ہے، یہ خود بھی مانتا ہے مالک اشتر میں قاتل ہوں. مولا علی آپ اہل بیت میں سے ہیں، ذرا مالک اشتر کے بارے میں فیصلہ دے دو، لوگوں کو پتا چلے یہ مالک اشتر کا سٹیٹس کیا ہے. اٹھا ابن ابی شیبہ کو، الفاظ ہے سیدنا علی کے، تیرے امام معصوم کے. سیدنا علی نے کہا لعن اللہ قتلت عثمان. اور لوگوں اور میرے علی نے کہا جو عثمان کا قاتل ہے اس کے اوپر لعنت ہے. آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، ایک آخری سوال ہے یارو. میں نے پوچھا ایمان سے بتا سیدنا حسین بن علی کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے 57 سال. میں نے پوچھا جب میرا نبی دنیا سے گیا تب کتنی تھی؟ جب میرا نبی دنیا سے گیا تب کتنی تھی؟ کہنے لگا 7 سال. میں نے کہا باقی کتنے بچے؟ کہنے لگا 50 سال. میں نے کہا 50 سال میں سے اور 2.25 سال خلافت صدیقی کے، اور 10 سال خلافت فاروقی کے، 12 سال خلافت عثمانی کے، 5.5 سال خلافت علی کے، اور 6 ماہ خلافت حسن کے، اور 20 سال جو ہے خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ. 50 سال پورے ہو گئے جی. اور 61 ہجری میں شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اچھا ایمان سے بتاؤ لوگو
لوگ ظلم کرتے ہیں، تانا اہل حدیث کو دیتے ہو کہ اہل حدیث حسین ابن علی کو نہیں مانتے رضی اللہ عنہ، اور تانا ہمیں دیتے ہو ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ مجھے ایمان سے بتا، کیا 50 سالوں میں سیدنا حسین کے کردار میں صرف واقعہ کربلا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے سوال پہ توجہ کرنا۔ میں نے پوچھا نبی فوت عمر تھی آپ سیدنا حسین کی 7 سال، فوت ہوئے 57 سال میں، 61 ہجری میں 50 سال پورے ہوئے سیدنا معاویہ کی خلافت پہ۔ اتنا بتا دو سیدنا حسین کی زندگی کے 50 سالوں میں کیا صرف کربلا ہوا ہے؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی؟ کیا سیدنا ابوبکر نے اور کافروں کا کلا کما نہیں کیا؟ میں نے کہا چلو بچے تھے، میں نے کہا روم و ایران فتح ہوا، سیدنا عمر کے دور میں میرا حسین ابن علی کہا تھا، وہ فاتح خیبر کا بیٹا، وہ علی حیدر کرار کا بیٹا، وہ میرے نبی کا شیر جو ہے اس کا جری علی کا بیٹا، شجاعت علی والا، وہ حیدر میرا جو ہے حسین کدھر تھا؟ میں نے کہا 22 لاکھ مربع میل ہے، کافروں سے لڑائیاں ہیں، میرے شہزادے حسین کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا اس سے آگے بڑھ، سیدنا عثمان کا دور ہے، 66 لاکھ مربع میل کی ریاست ہے، افریقہ جو ہے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا۔ اتنا بتا شہزادہ جنت حسین ابن علی کہاں تھا؟ میں نے کہا اس سے آگے آ، 20 سالہ دور خلافت سیدنا معاویہ کا ہے۔ ایمان سے بتا بڑے بڑے جنگیں ہوئی، ایمان سے بتا شہزادہ جنت نے کسی کافر کے خلاف جنگ نہیں لڑی؟ کیوں ظلم کرتے ہو سیدنا حسین ابن علی سے؟ صرف ایک بات کہوں گا، لوگ کہتے ہیں، میں نے صاحب کا جلسے میں تقریر کی، مجھے لوگوں نے تانے دیے، کہنے لگے یزیدی ہے، لوگ کہنے لگے یہ اہل حدیث یزیدی ہیں۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، تو تیرا دل کرے تو کہے، ہم محبت اہل بیت بیان کرے، ہمیں رافضی کہتے ہو، سیدنا معاویہ کا دفاع کرے، امی عائشہ کا دفاع کرے، سیدنا زبیر کا دفاع کرے، ہمیں کہتے ہو ناسبی ہے، اور ایمان سے بتا شہزادہ جن حسین بن علی کا دفاع کرے پھر بھی کہتے ہو ہم یزیدی ہیں۔ میں نے کہا چلو فیصلہ تم کر لینا، پہلے اتنا بتا دو یزیدی ہوتا کون ہے؟ چلو یہ تو طے کرو پہلے کہ یزیدی کون ہوتا ہے؟ ایمان سے بتا جو یزید کی بیعت کرے وہ یزیدی غیر یزیدی ہے؟ کون ہے جو یزید کی بیعت کرے یزیدی ہے کہ نہیں؟ جو یزید کی جو ہے امیر مان کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھے کون ہوگا؟ بات نہیں آئی، کون ہوگا؟ میں کہتا میری نامان، میں نہیں کہتا کون یزیدی ہے، لیکن ایمان سے بتا سیدنا حسین کا کوئی جنگی کارنامہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ جو مولا حسین لڑے ہو، علی حیدر کرار کا بیٹا لڑا ہو، کافروں کے خلاف لڑا ہو، لیکن صرف ایک کاروائی بیان کر کے وہاں ختم کیے دیتا ہوں، اپنی بات نہیں کروں گا۔ سامنے مسجد ہے ساڑھے سنی پراما دی ہے، انجی ہے جی، اتھو کتاب لے لیا جی، مفتی احمد یار نہیں دی، مشکات مترجم لے لو، مراد المناجی، باب علامات النبوہ، علامات النبوہ کا بیان ہے، اور جنگ قسطنطنیہ کا بیان ہے، اور یہی اعتراض آیا کیا سیدنا حسین ابن علی نے رضی اللہ عنہ نے، یہ بتاؤ کافروں کے خلاف کو جنگ لڑی کہ نہیں لڑی؟ مفتی احمد یارنیمی نے لکھا، کہنے لگا قسطنطنیہ کا میدان تھا، اور جو ہے وہاں اس جہاد کے اندر عبداللہ ابن عمر بھی تھا، عبداللہ ابن عباس بھی تھا، اس کے اندر ابو ایوب انصاری بھی تھا، اور اس کے اندر شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی بھی تھا، اور غازیان شایان و شان کے ساتھ جو تھے وہ جو ہے قسطنطنیہ میں لڑے تھے، اور اس لشکر کا امیر یزید تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔